اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی۔ اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم۔ ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی۔ بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ تم حملہ کر دو، نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم۔ اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ہاں، خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا۔ اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں۔ یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں۔ تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں، لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول، ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں اگرچہ محمد ابن عبداللہ، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے۔ فضلا من اللہ ونعما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو ہم کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انڈیفرنس، ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے،
یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے۔ لہذا فرض سمجھو اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فإن فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔